صدیق جان، آج جس طرح سے جنازہ ہوا، پاکستان کی تاریخ کا اس کو ایک بڑا جنازہ قرار دیا جا رہا ہے، لیکن صحافی عام طور پر چونکہ ان کی ایک لائف اس طرح سے پبلک نہیں ہوتی، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ پوری قوم ارشد شریف صاحب سے کتنی محبت رکھتی ہے۔ بالکل اسامہ غازی صاحب، وہاں پہ جو تعداد تھی وہ تعداد تو کیمرے کی آنکھ سے دکھائی جا سکتی ہے اور یقیناً ہماری اسکرین پر وہ تعداد چل رہی ہوگی، لیکن وہ جو لوگوں کا غم و غصہ تھا، جو لوگوں کا کرب تھا، جو دکھ تھا، جو اذیت تھی، وہ شاید اسکرین پہ اس طرح سے نہ دکھائی جا سکے اور نہ ہی وہ بتائی جا سکتی ہے۔ وہ صرف وہی جانتا ہے جو وہاں پر موجود تھا۔ لوگ جیسے ایک دوسرے کے گلے لگ کے رو رہے تھے اور لوگ جس دکھ میں تھے، جس تکلیف میں تھے، اور ناقابل بیان ہیں، وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب ان کی تدفین ہوئی اس وقت جیسے ہر آنکھ اشکبار تھی، لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ کوئی رشتہ دار ان کا نہیں تھا ایسا، مطلب جو دھاڑے مار کے رونے والوں میں سے کہ صرف رشتہ دار ہی ہوں، وہ عام پاکستانی تھے اور بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور یہی کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارے لیے انہوں نے اپنی جان دی، انہوں نے اس ملک کے لیے جان دی، اس ملک کے مستقبل کے لیے جان دی، اس ملک کے آنے والی نسلوں کے لیے اپنی جان دی۔ اور کیا بات کر رہے تھے ارشد شریف، کیا کہہ رہے تھے ارشد شریف سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ عوام کی حکمرانی ہونی چاہیے، یہاں پر فیصلوں کا اختیار عوام کو ہونا چاہیے، یہاں پر حقیقی آزادی ہونی چاہیے، یہاں پر غلامی نہیں ہونی چاہیے، یہی کہہ رہے تھے۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ اور پھر ظاہر ہے لوگ وہاں جنازے میں جتنے لوگ شریک تھے وہ سب ان کو پتہ ہے، یہ آج جس طرح سے حکومتی آپ دیکھ لیں رانا ثناءاللہ جس طرح سے جوڑ رہے ہیں جی، سونے کی سمگلنگ اور فلانا ڈھیمنا، یہ وہ جتنے لوگ تھے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آئے تھے، انہیں پتہ تھا کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا، ارشد شریف کی جان کیوں لی گئی، کیوں یہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی، لوگ بہت کلیئر تھے، بالکل ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد ان کی جس طرح سے تدفین کے بعد تک کئی گھنٹے بعد تک لوگ جو ہیں وہاں پر ان کی قبر پر موجود رہے، اور بہت کم ایسے دیکھا گیا۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ جو جنازے پہ لوگ آئے ان میں سے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہم روٹین میں ایسے دیکھتے ہیں کہ لوگ جنازے کے ٹائم پہ آتے ہیں اور جنازہ پڑھتے ہی لوگ جو ہے وہ فوراً نکل جاتے ہیں، اور جب آپ جنازہ گاہ سے تدفین تک آتے ہیں تو گنے چنے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں۔ یہ روزانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہی ہوتی ہے روٹین۔ لیکن جب ارشد شریف صاحب کو لایا گیا ان کے جسد خاکی کو قبرستان کی طرف، تو وہاں پر بھی جو لوگ جنازے میں آئے تھے ان میں سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ وہاں پر قبرستان میں بھی آئے۔ پورا قبرستان جو ہے وہ بھرا ہوا تھا، لمبی لمبی قطاریں تھیں، لمبی لمبی لائنیں تھیں، اور لوگ جو ہے وہ رو رہے تھے، اور لوگ جو ہے وہ وہاں پر کھڑے ہو کر اس عزم کا اظہار کر رہے تھے کہ ارشد شریف ہمارے لیے بول رہے تھے اور انہوں نے اپنی جان قربان کی ہے، ان کی جان گئی ہے، تو اب ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ارشد شریف ہمارے لیے بات کر رہے تھے تو اب ہم ارشد شریف کے لیے بات کریں گے، وہ بات بھی کریں گے جو ارشد شریف کر رہے تھے، اور ارشد شریف کی ٹارگٹ کلنگ پر، ان کی شہادت پر، ان کے قتل پر بھی بات کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے ارشد شریف صاحب کی جو شہادت ہے، جو ٹارگٹ کلنگ ہے، یہ آواز نہیں دبائی جا سکتی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ رانا ثناءاللہ اگر پریس کانفرنس کریں گے، پھر قمر الزمان کائرہ صاحب آ جائیں گے، پھر عطا تارڑ آ جائیں گے، پھر خواجہ آصف آ جائیں گے، کوئی 8-10 پریس کانفرنسز کر لی جائیں گی تاکہ اسکرین آکوپائی رہے اور ارشد شریف کی شہادت پر بات نہ ہو، ان کے جنازے کے ٹائم پہ ان کا جنازہ نہ دکھایا جا سکے، اس کے بعد ان کی تدفین نہ دکھائی جا سکے، تو یہ فضول چیزیں ہیں، ان سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں۔ میں آج آپ کے سامنے لانگ مارچ کا اعلان کر رہا ہوں، جمعے کو میں لیڈ کروں گا اس کو۔ کپتان کا حقیقی آزادی مارچ، انہوں نے کنٹینر رکھے تو ہٹا دو گے، دن ہو یا رات وہ نیوز 24 گھنٹے رہے گا ساتھ۔ سب سے بڑی ٹیم، سب سے معتبر پینلسٹ کے ساتھ، سب سے بڑی کوریج۔ دیکھیے پاکستان کی سب سے بڑی نشریات صرف بول نیوز پر۔ سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔